اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بر وقت ٹی وی کے پروگرام کافی کارنر میں آپ کا میزبان محمد رفیق کمبو حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج آپ کی میں ملاقات ایک ایسے فنکار سے کراؤں گا جنہوں نے میرا خیال ہے اب تک تقریباً کوئی 280 ڈرامے، لانگ پلیز، ٹیلی ویژن کے سیریز اور سیریلز کی ہیں، اور بلوچی، پشتو، براوی اور اردو میں بے شمار ڈرامے کیے ہیں انہوں نے۔ تو آج میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں جناب رفیق شاد صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ رفیق صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام کافی کارنر میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ یہ ریڈیو، اسٹیج، ٹیلی ویژن، یہ آپ کو شوق تھا یا کوئی اتفاق ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں، کوئی شوق تو تھا، اچھا، لیکن یہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم اس فیلڈ میں آ جائیں گے، یا ریڈیو میں یا ٹیلی ویژن میں یا اسٹیج پر۔ تو یہ میں کمرشل کالج میں پڑھتا تھا، یہ 1979 کی بات ہے۔ اچھا، تو میرا ایک کلاس فیلو تو اس نے کہا کہ آج ریڈیو پاکستان جانا ہے۔ میں نے کہا بھائی ریڈیو پاکستان کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں میرا آڈیشن ہے۔ میں نے کہا آڈیشن کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی وہ آواز کا ٹیسٹ۔ میں نے کہا پھر آپ جاؤ یار، میرا کلاس کیوں مس کروا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یار میں اکیلا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ کلاس فیلو ہے، ناراض ہو جائے گا، تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ تو ریڈیو پاکستان آئے، وہاں پہ لان میں جب دیکھا لڑکے اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، وہ جا کے ان میں گل مل گیا اور اپنے کاغذات اٹھائے، پڑھنا شروع کیا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے۔ میں چائے پیتا رہا، ان کو دیکھتا رہا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا اچھا سا بندہ نکلا، معصوم سا چہرہ۔ انہوں نے ان کو کہا کہ چلے جی آپ، ٹائم ختم ہو گیا، اب آڈیشن شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سارے اٹھ گئے، روانہ ہونے لگے، میں بیٹھا رہا۔ میں نے کہا میں آپ کا یہی ویٹ کروں گا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اس بندے نے ایسا مجھے دیکھا، کہتا ہے آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میرا نام نہیں ہے، میں اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں۔ کہتا ہے چلے جی کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد رفیق۔ تو انہوں نے لکھ لیا محمد رفیق۔ کہتا ہے چلے جی آپ کا نام میں نے ڈال دی، آپ بھی آئیں۔ اچھا۔ تو اس دوست نے کہا چلیں، آپ تو خوش نصیب ہے یار کہ آپ کو چانس مل رہا ہے۔ تو میں بیٹھا رہا، اتنے میں ایک بڑا خوبصورت چھوٹے قد کا ایک بندہ نکلا اندر سے، اور انہوں نے کہا بھائی چلے آپ، آڈیشن شروع ہونے والا ہے، جلدی کریں۔ تو یہ سارے اٹھ کے روانہ ہونے لگے، میں بیٹھا رہا، چائے پیتا رہا۔ اس بندے نے ایسا دیکھا کہ آپ کیوں بیٹھے ہو، آپ نے آڈیشن نہیں دینا ہے؟ میں نے کہا سر میرا نام نہیں، میں اپنے اس دوست کے ساتھ آیا ہوں۔ کہتے کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد رفیق۔ کہتے چلے آپ بھی آ جائیں، آپ کا بھی آڈیشن ہوگا۔ اچھا۔ تو اس نے دوست نے کہا چلو یار خوش قسمت ہو، چانس مل رہا ہے آپ تو نہیں آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، توکل بر اللہ۔ تو اندر گئے اسٹوڈیو میں، تھوڑی دیر کے بعد آڈیشن شروع ہوا۔ ہوتے 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 میری باری آئی، تو مجھے کہا کہ آپ پڑھنا شروع کریں، نیوز پڑھے آپ۔ تو میں نے نیوز پڑھنا شروع کیا براوی میں۔ اچھا۔ تو ایک دفعہ سنا، کہتا ہے پھر پڑھے، پھر میں نے پڑھا، کہتا ہے پھر پڑھے، پھر میں نے پڑھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسے کریں، ایک بوڑھے بندے کا وائس صاحب، جیسا بوڑھا بندہ بات کرتا ہے ویسے بات کریں۔ وہ میں نے 10 پیسے منہ میں ڈال دیا۔ اچھا، واہ۔ تو میں شروع ہو گیا۔ وہ بھی مجھ سے 2-3 دفعہ کروایا،
پھر انہوں نے کہا کہ آپ اناؤنسمنٹ کرو. میں نے اناؤنسمنٹ کیا. پھر کہتے ہیں آپ کمپیئرنگ کرو. پھر میں نے کمپیئرنگ کیا. پھر انہوں نے ڈرامہ ڈائلاگس مجھ سے انہوں نے کہا آپ کوئی ڈائلاگ سناؤ. پھر میں نے وہ ڈائلاگ سنائے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے کیے اوکے. تو میں پریشان رہا. میں نے کہا پتہ نہیں کیسا ہوا. جب رزلٹ آیا تو وہ میرا دوست رہ گیا, میں نکل گیا. واہ کمال. پھر ایک ہفتے کے بعد مجھے انہوں نے پروگرام پہ بلوایا. وہ زرعی پروگرام, اچھا دیہی پروگرام تھا. دیہی پروگرام میں آپ کسانوں کو اس میں بتاتے وہی تھے. بوڑھے کا انہوں نے مجھ سے اچھا کریکٹر کہ آپ یہ کرتے تو ریڈیو کے بعد پھر آپ سٹیج پہ آئے؟ ریڈیو کے بعد میں سٹیج پہ آیا. سٹیج پہ جب میں نے کام کیا, ایک براوی ڈرامہ تھا دیر نو کر دیر خواجہ کے نام سے. وہ جب میں نے کیا تو آپ کو یاد ہے پی ٹی وی کی جو جنرل مینیجر تھے کریم بلوچ صاحب, جی بالکل, تو وہ بھی اتفاق سے آئے ہوئے تھے. اچھا وہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے؟ جی دیکھنے کے لیے آئے تھے. وہ کام بھی اتفاقاً مجھ سے اچھا ہوا. اچھا پہلا پلے تھا آپ کا سٹیج؟ پہلا پلے تھا. اچھا تو جب وہ کام کیا پھر ڈرامہ ختم ہوا. پھر لوگ ملنے لگے, شاباشیاں دینے لگے, پیار کرنے لگے. تو تھوڑے دیر کے بعد ایک چٹ آیا وہ میرے دوست کے پاس کہ یہ اس بندے کو آپ نے 2 دن بعد ٹی وی لانا ہے, پی ٹی وی. اچھا اس وقت پی ٹی وی پرانا بلیک اینڈ وائٹ کا دور, کینٹ میں ہوا کرتا تھا. تو وہاں پہ 2 دن کے بعد ہم چلے گئے. پھر وہ کریم بلوچ صاحب سے ملے. انہوں نے بڑا پیار عزت دیا اور پروڈیوسر کو بلایا کہ جی اس نے یہ بہت اچھا آرٹسٹ ہے, اس کا کام میں نے دیکھا, مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا پیارا لگا, میں اس کا سفارش میں کرتا ہوں. تو پھر وہ کوئی خاکوں کا پروگرام ہوا کرتا تھا براوی زبان میں, دیر نو کر دیر خواجہ کے نام سے. راست دروغ راست دروغ, سچ جھوٹ. تو اس میں جب کام شروع کیا, وہ جو پروڈیوسر تھا اس کو بھی بڑا اچھا لگا. کامیڈی پروگرام تھا. تو بس پھر وہیں سے سلسلہ شروع ہوا. پھر میں نے 3 سال چھوڑ دیا اپنی پڑھائی کی وجہ سے. اچھا 3 سال کام نہیں کیا؟ 3 سال میں نے کام نہیں کیا. پھر میں نے یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لیا پھر 3 سال کام نہیں کیا. پھر میں نے ایم کام کیا. پھر واپس میں نے کام شروع کیا. اچھا اور اچھے انداز میں شروع کیا. طارق معراج صاحب تھے, سجاد صاحب تھے, دوست محمد وشکوری صاحب, نواز مقصد صاحب تھے, نصرت ٹھاکر صاحب تھے, اور طارق جمیل صاحب تھے, ایک شہزاد صاحب تھے. وہ بڑا اچھا کام الحمدللہ, بڑے اچھے استاد ملے مجھے. تو مجھے وہ لوگ سراہتے رہے اور میں انرجیٹک ہوتے رہے, ہوتا رہا, انرجی ملتی رہی. دیکھو جو اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کریں گے اس کے اچھے کام پہ تو وہ مزید پالش ہو جائے گا, ایسے ہی ہے, آگے جاتا رہے گا. کون سا آپ کو اپنا کردار زیادہ پسند ہے؟ جو آپ نے بہت سارے کردار کیے ہیں اردو میں, براوی میں, بلوچی میں, پشتو میں, کوئی جو ایسا کہ آپ کو لگے کہ یار یہ بہت مجھے مزہ آیا کر کے, ایسا کوئی آپ کا کردار بتائیں ہمیں. رفیق کمبو صاحب آرٹسٹ نے اگر یہ سمجھ لیا کہ میں نے یہ کام اچھا کیا, یہ کام میرا اچھا ہو گیا, تو سمجھ لے کہ وہ وہیں پہ سٹاپ ہو گیا. اور اگر وہ یہ سمجھے کہ اب اس سے بھی اچھا آگے کام کرنا ہے, میں سیکھتا رہوں گا اور سیکھوں گا, اور آپ کو موٹیویشن بھی ملتا رہے, تو
پھر آپ آگے بڑھ. آج آپ ادھر ہیں، کل ادھر ہوں گے. ہر کام کو آپ اپنے لیے فرسٹ کام سمجھیں گے تو آپ انشاءاللہ صحیح کام کر سکیں گے. میرا مطلب تھا کہ کوئی ہوتا ہے نا کہ کام کہ جیسے فیوریٹ جو آپ کو مزہ آیا ہو اس کام میں، جو آپ کو اچھا لگے کہ ہاں یار یہ میں نے کردار کے ساتھ بڑا انصاف کیا ہے، میں اس سینس میں پوچھ رہا تھا. میں نے ایک سیریل کیا طارق معراج صاحب کے ساتھ، ریت. تاج رائسانی صاحب نے اس کو اچھا، لکھا تھا. انہوں نے لکھا تھا. بہت خوبصورت پلے تھا. اس میں ایک بوڑھے اوپسائی جو بیمار ہوتا ہے، چکی والا ہوتا ہے، آٹے کا جو جی چکی ہے، اس کا مالک ہوتا ہے. وہ کھانسی وانسی اس کو ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے. پھر بعد میں جب وہ کسی ینگ اس سے شادی کر لیتا ہے، وہ اس لالچ پہ کر لیتا ہے کہ یہ چند دن زندہ ہے پھر یہ مر جائے گا. پھر وہ 60 سال سے جو ہے 80 سال ہو جاتا ہے. لیکن وہ جب شادی کر لیتا ہے، وہ اس کا بیماری تھوڑا کم ہوتا ہے، وہ جوان ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو کریکٹر میں نے کیا، اس میں 2-3 ٹائم لیپس تھے. یہ مجھے بڑا اچھا لگا اور اس میں مجھے بڑی پذیرائی ملی. تو ریت آپ کا یادگار پلے ہے. آپ کو آپ کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کی گورنمنٹ نے تمغہ امتیاز دیا، صدارتی ایوارڈ. یہ کس سن میں ملا آپ کو؟ یہ 2018 میں اناؤنس ہوا. اچھا. اور 2021 میں مارچ 2021 میں مجھے ملا. کووڈ کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا. جی. تو ایک بلوچستان گورنمنٹ بھی ایک ایوارڈ دیتی ہے، ایکسیلنس ایوارڈ، وہ آپ کو ابھی تک نہیں ملا؟ نہیں، ایکسیلنس ایوارڈ ابھی تک نہیں ملا مجھے. امید ہے انشاءاللہ جب نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا وہ بھی. ٹھیک. ہاں، صدارتی ایوارڈ تو بہت بڑا ایوارڈ ہے. یہ تو بلوچستان کی سطح پہ ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے اور ان نظروں کا شکریہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. ماشاءاللہ. پی ٹی وی ایوارڈ بھی آپ کو ملے ہیں؟ 2 PTV ایوارڈ ملے ہیں، 2 ریڈیو پاکستان سے ملے ہیں. اچھا. گولڈ میڈلز ملے ہیں مختلف ادبی تنظیموں سے. جی. آپ کیا دیکھتے ہیں ڈرامے کو، پی ٹی وی ڈرامے کو جو مختلف چینل پہ ہو رہا ہے، اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیسا تصور کرتے ہیں آپ؟ آئندہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو کام ہی ایسا ہے کہ اس کو آپ نے جیسے کرنا ہے یہ ویسا ہوگا. اگر آپ نے جان چھڑانا ہے تو جان چھڑانے والا کام تو وہ پھر آگے نہیں جا سکے گا. اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کام کس حد تک اچھا ہے، اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. جو اچھائیاں ہیں وہ آپ ابھاریں گے، جو خامیاں ہیں وہ نکالیں گے. تو جب آپ اچھا کام کریں گے، آپ کو اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جی. یہ ٹیم ورک ہے. جی. جب تک آپ ٹیم ورک میں کام کریں گے، کوئی اپنے آپ سے کمپلیٹ نہیں. مجھے کسی پروڈیوسر نے بلایا کہ جی آپ کو ہم یہ کریکٹر دے رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے سر، میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ یہ ساری ٹیم، میرے سارے دوست ساتھ نہیں دیں گے. میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں کہ میں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. جب میں نے وہ کام کیا، اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا کام کر سکے گا، اور مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھ سے ایسا کام ہوگا. تو جی انہوں نے بڑا سراہا. پھر انہوں نے، یہ تھے طارق معراج صاحب، میرے لیے اسپیشلی ریت لکھوایا. واہ. جی. اچھا، ایک فنکار میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فنکار بہت حساس
احساس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. معمولی چیزوں کو جو ہے اپنے اندر لے لیتا ہے، محسوس کرتا ہے. تو عام آدمی ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. یہ بس قدرت کا وہ ہے کہ کسی کو کیسا بنایا، کسی کو کیسا بنایا. آج کل بھی آپ ریڈیو کر رہے ہیں، اسٹیج کر رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کر رہے ہیں. جی. آج سے 10-15 سال پہلے، جب آپ 20 سال پہلے کام کرتے تھے، تو اس میں اور آج کے ماحول میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے جی. اچھا. جی. اس وقت بہت، اب بھی محنت ہوتا ہے، لوگ جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اس وقت بہت محنت ہوا کرتی، زیادہ محنت ہوتی تھی زیادہ محنت آج کے مقابلے میں. زیادہ کام ہوتا تھا. ایسا ہوتا تھا کہ ایک سال میں اسکرپٹ لکھا جاتا تھا. یقین کریں، ایک سال میں اسکرپٹ لکھا جاتا تھا کہ جی اس اسکرپٹ کو لکھ دو، پھر دوبارہ، پھر لکھ دو، پھر دوبارہ. وہ پھر اسکرپٹ بھی بنتا تھا. ریہرسلیں بہت ہوتی تھی. ریہرسلیں بہت ہوتی تھی. مطلب 7-8 دن، 10 دن، 5 دن اتنا ریہرسل ہوا کرتا تھا. ایک چیز کو پڑھتے تھے، اس پہ غور کرتے تھے، خامیاں نکالتے تھے، اچھائیاں ڈالتے تھے. صحیح. پھر جا کے سائڈ پہ ریہرسل ہوا کرتا تھا. آج کل تو جی السلام علیکم جی، آج یہ آپ کا، کل ریکارڈنگ ہے. بس. یہ آپ کے نام کے ساتھ شاد کا لفظ، رفیق شاد، یہ کیسے لگا؟ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ براوی ادبی سوسائٹی والوں نے جو مجھے ممبرشپ دی، اس کے بعد انہوں نے مجھے ڈرامے کا جو شعبہ تھا اس کا وہ مجھے سونپ دیا کہ جی آپ ڈرامہ ڈائریکٹر آپ ہیں. پھر چونکہ کامیڈی کے بہت ڈرامے کیا کرتے تھے، لوگوں کو ہنساتے تھے، تو پھر انہوں نے مجھے تخلص دیا کہ آپ شاد ہیں، خوش رہتے ہیں، آپ خوش رہتے ہیں، خوش باس ہیں، لوگوں کو خوش رکھتے ہیں. تو یہ تخلص مجھے براوی ادبی سوسائٹی کی طرف سے. آپ نے کامیڈی بہت کی ہے. جی. براوی میں بھی. بلاج آپ کو زیادہ پسند ہے کامیڈی کرنا؟ دیکھو، میں کریکٹر ایکٹر ہوں. وہ تو ہیں آپ. جو بھی مجھے دے دوں میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اپنے استادوں کی دعاؤں سے، اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے، اپنے دوستوں کی دعاؤں سے، اپنے چاہنے والوں کی دعاؤں سے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ان کی دعائیں ہیں. میں انشاءاللہ کروں گا. ویسے کامیڈی کرنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. کسی کو ہنسانا بہت مشکل ہے، رلانا بہت آسان ہے. آپ نے بہت سارے مزاحیہ کردار ادا کیے ہیں. جی. مزاحیہ کرداروں میں آپ کو کون سا کردار جو آپ کو فیسینیٹ کرتا ہو کہ ہاں یار یہ اس کا بہت مزہ آیا؟ میں نے ایک ایسا سادہ لو جو خیر خواہ بھی ہے، وہ اپنی سادگی کی وجہ سے جو خیر خواہی کا کام کرتا ہے، وہ اس کی سادگی سے الٹ ہو جاتا ہے. اچھا. پھر وہ اس کے گلے پڑ جاتا ہے. اچھا. تو اس میں نے ایک ایسا پتلا ٹون رکھا تھا. کیسی ذرا بتائیں ناظرین کو. واہ. حالانکہ آپ کی آواز بہت بیس میں ہے اور اپنے بہت اچھا اس کی ٹون بہت اچھی بنائی. تو اس پہ مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یار یہ واقعی آپ کی آواز ہے. میں نے کہا یہ میری آواز ہے، اللہ نے دی ہے. بہت سارے کامیڈی آپ کے کردار مختلف آوازوں میں آپ نے کیے. یہ ایک آپ کو پسند ہے. اس کے علاوہ کون سا پسند ہے آپ کا کردار کامیڈی میں؟ کامیڈی میں نے ایک اور وہ کیا تھا کہ اس میں ایک پولیس حوالدار ہوتا ہے. اچھا. حوالدار پنجا خان. اس میں نے ایک ٹون رکھا تھا، پنجابی ٹون رکھا تھا. اچھا. وہ کون سی تھی؟ اور نی داڑے گڈی بانے دے اور نے شرم بابا دا چتا نگنی زیف دما تو نہیں ہوئی نا دڑے واہ. تو یہ بھی اس میں بھی مجھے لوگوں نے بڑا سا اپریشیٹ کیا اور محبت دی. بلوچی پروگراموں میں آپ نے بڑا کام کیا ہے. جی. ڈراموں میں. جی. آپ کے خیال میں
جو کشکوری صاحب نے ایک پلے بنایا تھا جی چاکر اعظم، جی آپ نے بھی غالباً اس میں کام کیا تھا؟ جی جی، اس میں نے ایک کریکٹر کیا تھا عمر نوانی کا۔ اچھا، وہ کیسا لگا آپ کو؟ بڑا اچھا لگا۔ اس میں میرے ساتھ بڑے بڑے استاد تھے۔ دوست محمد کشکوری صاحب تو خود ایک بہت بڑے استاد اور بہت بڑے کام کو سمجھتے تھے۔ میرے خیال میں چاکر اعظم کشکوری صاحب کا ماسٹر پیس ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چاکر اعظم تو چاکر اعظم، ہاں، اس کے بڑی علاوہ محنت کی اس پہ کشکوری صاحب نے بڑے اچھے پروجیکٹ۔ جی جی، اس کے میں ویسے تاریخی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو زبردست بہت۔ ایک میرا پلے تھا شانتل۔ شانتل کا میں وہی بات کرنے لگا تھا، شانتل بڑی سپر ہٹ ہوئی تھی آپ کی سیریل تھی۔ اس میں میرا ایک تکیہ کلام بھی تھا، بائی کو بولے، بھائی کو بولے، جو بھی بات کرتا تھا کہ بائی کو بولے، وہ بڑا ہٹ ہوا۔ تو وہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا ہٹ ہوا۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک کیا تھا کریاب۔ اس میں ایک سردار کا رول کیا تھا، تو وہ بھی اس میں بھی مجھے پذیرائی ملی۔ مطلب اچھے استادوں کے ساتھ اچھا کام اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو موٹیویشن ملی۔ موسیقی سے بھی لگاؤ ہے آپ کو؟ کوئی خاص نہیں، ایسے کبھی کبھی اپنے آپ کے ساتھ گنگنا لیتے ہیں؟ گنگنا لیتے ہیں۔ اچھا جی، ویسے کبھی سوچا نہیں کہ میں کوئی گانے کی طرف بھی آؤں، کوئی میوزک کی طرف بھی آؤں؟ نہیں، اچھا، بالکل۔ بہت اچھا لگا رفیق شاد صاحب، آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آیا۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور فنکار کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔